یہ ہے نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ اس سے بھی بڑا ہے جتنا آپ سوچتے ہو، مگر نیوزی لینڈ کا بیٹر کلائمیٹ اور دنیا میں ورلڈ سیکنڈ بیسٹ کنٹری ہونے کے باوجود بھی لوگ صرف اس ایریا میں رہتے ہیں۔ پیسیفک اوشن کے ساؤتھ میں آسٹریلیا سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور۔ ایشیا میں بہت سارے لوگ نیوزی لینڈ کو صرف کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ بہت سارے 90s کے لوگ نیوزی لینڈ کے فاسٹ باؤلر شین بانڈ کی وجہ سے، مگر آج کل کے لوگ نیوزی لینڈ کے کیپٹن ولیمسن کی وجہ سے نیوزی لینڈ کو جانتے ہیں۔ مگر نیوزی لینڈ پوری دنیا میں بڑی بڑی ماؤنٹین رینجز، خوبصورت لیکس اور ہائی کوالٹی آرگینک فوڈ کی وجہ سے کافی معروف ہے۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ بہت ہی فیمس موویز دی لارڈ آف دا رنگز اور دی ہابٹ کی شوٹنگ بھی نیوزی لینڈ کی ان دلکش وادیوں میں ہوئی۔ اگر آپ یوکے میں رہتے ہیں یا نیوزی لینڈ، آپ کو ایک جیسے موسم ہی نصیب ہوں گے۔ تھوڑی گرمی، لانگ ونٹرز اور اچھی خاصی بارش انسانی دل کو خوشی سے مالا مال کر دیتی ہے۔ مگر نیوزی لینڈ کی پاپولیشن نہ صرف پاکستان کے شہر کراچی بلکہ یوکے کی 7% بھی نہیں بنتی۔ اگر ہم نیوزی لینڈ کا یہ میپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نیوزی لینڈ بالکل خالی ہو اور وہاں کوئی نہ رہتا۔ ساؤتھ آئی لینڈ دنیا کا 12واں بڑا آئی لینڈ ہے، جبکہ نارتھ آئی لینڈ دنیا کا 14واں بڑا آئی لینڈ ہے۔ نیوزی لینڈ کی 70% پاپولیشن ادھر نارتھ آئی لینڈ میں رہتی ہے، جبکہ اسی آئی لینڈ کی 50% پاپولیشن اسی نارتھ آئی لینڈ میں پائے جانے والے آکلینڈ میں رہتی ہے۔ خوبصورت ویدر، لو کرائم ریٹ اور ورلڈ سیکنڈ بیسٹ کنٹری ہونے کے باوجود 80% نیوزی لینڈ خالی کیوں ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر ہم نیوزی لینڈ کو ورلڈ میپ سے دیکھیں گے تو نیوزی لینڈ ہمیں باقی دنیا سے کافی دور نظر آئے گا، لیکن اگر ہم کراچی یا ممبئی سے جہاز پر بیٹھیں تو عربین سی اور انڈین اوشن کو کراس کرنے کے بعد 13,000 کلومیٹر کا یہ سفر تقریباً 18 سے 22 گھنٹوں میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو اگر دیکھا جائے تو انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے دور اس آئی لینڈ تک گیا کیسے؟ لیکن اسی بات کی اگر کھوج نکالی جائے تو سورسز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیوزی لینڈ کو تقریباً 1000 سال پہلے کچھ ماوری لوگوں نے ڈسکور کیا تھا۔ پیسیفک اوشنز کے ان سارے آئی لینڈ، جنہیں پولینیشین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، ان پر زندگی گزارنے والے تمام لوگوں کو ماوری کہا جاتا ہے۔ کچھ سورسز کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ 13 سینچری میں پولینیشین آئی لینڈ کو چھوڑ کر بڑی بڑی کشتیوں میں نیوزی لینڈ جانے والے لوگ اصل میں ماوری تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب منگول اور چنگیز خان اپنی طاقت کے ذریعے یوریشیا کا کنٹرول لے کر اس کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ مگر اسی بات میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماوری لوگ اپنے آئی لینڈ چھوڑ کر دوسری جگہ یعنی نیوزی لینڈ کیوں آئے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں BBC کی ایک ویب سائٹ سے ملتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماوری کے اپنے ہسٹوریکل ریکارڈ میں زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا فرق ضرور ہے۔ ماوری ٹریڈیشنز کے مطابق نیوزی لینڈ 13 سینچری میں ہونے والی ہجرت سے ڈسکور نہیں ہوا تھا، بلکہ نیوزی لینڈ تو اس سے بھی قریباً 500 سال پہلے 750 میں کوپے نام کے ایک ماوری نے ڈسکور کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ کوپے تھا کون جس نے اس نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا تھا؟ ناظرین، کوپے ایک فشر مین تھا جو اپنی اور اپنے ٹرائب کی زندگی کے گزر بسر کے لیے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ مگر ایک وقت آیا کہ جب بھی وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال لگاتا تو مچھلیاں اور جال دونوں چیزیں وہاں کے آکٹوپس کھانے لگ جاتی، جس کی وجہ سے اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب چونکہ ان کا مین فوڈ سورس تھا ہی مچھلی، تو کافی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی۔ اس لیے کوپے اور اس کے کچھ ساتھی کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے کسی اور جگہ کو ڈھونڈنے لگ گئے جہاں وہ آسانی سے شکار کر سکتے۔ کوپے اور اس کے ساتھی پیسیفک اوشن پہنچے تو کچھ عرصے کے سفر کے بعد ہی انہیں ایک ماؤنٹینیس آئی لینڈ نظر آیا جو نیوزی لینڈ تھا۔ سی فوڈز، فروٹس اور نیچرل ریسورسز سے مالا مال آئی لینڈ تھا، جس کا نام کوپے نے آٹیروا رکھا تھا۔ وہاں پر کوئی دوسرا انسان نہیں رہتا تھا۔ یہ کوپے اور اس کے ٹرائب کے لیے پرفیکٹ جگہ تھی۔ کوپے نے اپنے کچھ ساتھیوں کو پولینیشین آئی لینڈ بھیجا تاکہ وہ تمام ماوری لوگوں کو اس جگہ لے آئے۔ اس طرح تمام ماوری لوگ یہاں آٹیروا یعنی نیوزی لینڈ میں آباد ہو گئے اور 17 سینچری تک ماوری لوگ خوشی سے نیوزی لینڈ میں زندگی گزارتے رہے۔ باقی دنیا سے دوری کی وجہ سے ان سب نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی، مگر وقت بدلنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ویسٹرن نیشن اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ آئی لینڈز، کنٹریز اور کانٹیننٹس ڈسکور کریں جن پر کنٹرول کے بعد یورپین کنٹریز اپنی پاور بڑھا سکیں۔ اس کے لیے ایبل ٹاسمن کسی کانٹیننٹ کی کھوج میں نکلا، کیونکہ یورپینز کا خیال تھا کہ کسی کانٹیننٹ کا سراغ ضرور لگا لیا جائے گا۔
اور اگر ایسا ہوا تو وہ یورپین کو مالا مال کر دے گا۔ اس طرح ٹاسمن نے 1642 میں نیوزی لینڈ کو دیکھا، مگر وہاں کے ماوری لوگوں نے خوب جنگ کے بعد ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد 1769 کو برٹش آفیسر جیمز کک نیوزی لینڈ آیا اور ماوری لوگوں کا کافی نقصان کرنے کے بعد اس سارے سفر کا ڈیٹیلڈ میپ بنا لیا، اور اسی میپ کے ذریعے یورپینز اس آئی لینڈ پر پہنچ گئے اور ایک پالیسی کے تحت ماوری لوگوں سے ڈیل ہو گئی۔ ماوری لوگوں کو خزانے کا لالچ دے کر نیول پورٹس بنائی گئی اور پورے 100 سال بعد پورے آئی لینڈ پر برٹشرز کا قبضہ ہو گیا۔ 1840 میں ماوری اور برٹشرز کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوا جسے دی ٹریٹی آف وائتانگی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے بعد نیوزی لینڈ ماوری لوگوں سے چھین لیا گیا۔ اس 100 سال میں 1,60,000 ماوری لوگ مارے گئے، جس کی 2 مین ریزنز تھے۔ اصل میں یورپین جب ادھر آئے تو وہ بہت ساری ڈیزیزز بھی ساتھ لے آئے، یعنی اسمال پاکس وغیرہ، جس کا علاج ماوری لوگوں کے پاس نہیں تھا اور وہ مرتے گئے۔ دوسرا یہ کہ 19 سینچری میں برٹشرز اور ماوری لوگوں کے درمیان ایک 40 سالہ وار ہوئی، جس میں 1881 میں ماوری ٹرائب کے سارے چیف مارے جا چکے تھے۔ مگر اس کے بعد برٹشرز نے سوچا کہ آگے کی ڈیولپمنٹ لوکل ماوریز کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے ماوریز کے ساتھ ایک دفعہ پھر ڈیل کی اور نیوزی لینڈ میں پیس کے لیے خوب پروگریس کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ اتنا خالی کیوں ہے اور سارے لوگ ناردرن آئی لینڈ میں کیوں رہتے ہیں؟ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کا ساؤدرن آئی لینڈ اس لیے خالی ہے کیونکہ یہاں پر کنسٹرکشن اور رہنا امپاسبل ہے، کیونکہ یہاں پر ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں جہاں پر انسان روڈ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس میں ایسٹرن سائڈ کی زمین کافی خشک اور انفرٹائل ہے، اس لیے نیوزی لینڈ کی ساری پاپولیشن ناردرن آئی لینڈ میں رہتی ہے۔ پاپولیشن کی شارٹیج کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ورلڈ وار 2 کے بعد امیگریشن پالیسیز ریلیکس کی۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے نیوزی لینڈ میں بلیک لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا تھا، اس لیے 1950s تک نیوزی لینڈ کی پاپولیشن اسٹیگننٹ رہی۔ جب یہ ریسٹرکشن ختم ہوئی تو ایشیا، چائنا، انڈیا اور فلپینز لوگ نیوزی لینڈ آباد ہو گئے۔ اس طرح نیوزی لینڈ کی پاپولیشن کافی گرو کر گئی۔ 2025 میں قریباً 1,50,000 لوگ نیوزی لینڈ گئے۔ زیادہ تر امیگرینٹس آکلینڈ یا آس پاس کے ایریاز میں رہتے ہیں۔ آکلینڈ لیسٹ افورڈیبل سٹیز میں سے ایک ہے اور ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے نیوزی لینڈ گورنمنٹ اپنے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں پیسے دیتی ہے تاکہ وہ آکلینڈ سے 100 کلومیٹر دور وائکاٹو میں شفٹ ہو جائیں، تاکہ آکلینڈ کی ہاؤسنگ مارکیٹ پر پریشر کم ہو اور پرائسز نارملائز ہو۔ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی انٹرنیشنل ٹریڈ اکانومی خاص طور پر ایگریکلچر اور ٹورزم پر ریلائی کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ فارسٹری، ٹورزم، مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز اور ٹیک انڈسٹری کی وجہ سے کافی حد تک اکانومی بڑھا رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ساری ایگریکلچرل انڈسٹری اینیمل میٹ ایکسپورٹ پر چلتی ہے۔ ناردرن آئی لینڈ میں بارشوں کی وجہ سے کافی گرینری پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ادھر بے شمار شیپ اور گائے پائی جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن 5.5 ملین ہے، مگر بھیڑ بکریوں کی تعداد لگ بھگ 3.5 کروڑ ہے۔ نیوزی لینڈ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مٹن اور شیپ وول ایکسپورٹ کرنے والا کنٹری ہے۔ نیوزی لینڈ کا 95% میٹ فورن کنٹریز میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2019 میں نیوزی لینڈ نے اس ایکسپورٹ کے ذریعے $46 بلین کا ریونیو کمایا۔ نیوزی لینڈ پوری دنیا میں 50ویں بڑی اکانومی ہے۔ نیوزی لینڈ صرف ایگریکلچرل انڈسٹری میں بلینز آف ڈالرز کما رہا ہے تو ایشیا کیوں نہیں؟ اس میں ایشین کنٹریز کے لیے کافی بڑا لیسن ہے۔ اب آگے نیوزی لینڈ کی اکانومی کتنا گرو کرتی ہے یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔